پی ایس اے کو لانے والا جموں کشمیر میں جموں کشمیر نیشنل کانفرنس ہے. آپ ممبر پارلیمنٹ رہے, آپ نے 5 سال وہاں رہ کے کیا کیا, آپ نے کبھی بات بھی نہیں. میں نے سب سے زیادہ 125 ڈیبیٹس پہ میں نے کیا. میری اٹینڈنس 85% تھی, جو بھی سب سے زیادہ ہے. پارلیمنٹ میں کہا کہ یہ سارا جو آپ سیاسی حملہ کر رہے ہیں, یہ آپ آئین کو روند کر رہے ہیں, آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, اور یہ ہماری ریلیشنز میں سیاہ ترین دن ہے. 1947 میں انڈیپینڈنٹ ایک ملک تھے, اور ہمارے پاس اور جو ماؤنٹ بیٹن پلان تھا, اس میں ہمارے پاس ہماری ایک آپشن تھا ہمارا پاکستان کے جانے کا, لیکن ہم نہیں گئے اور آپ کے ساتھ آئے. اس لیے آگے کہ آپ نے کہا کہ ہم یہ سیکولر رہیں گے, فیڈرل رہیں گے, اور آپ کی تشخص کا احترام کریں گے. تو یہ سارے باتیں پارلیمنٹ میں کی گئی. جو اسمبلی بنے گی, اس اسمبلی کے پاس اختیارات نہیں ہیں. دیکھیے, یہ ایک سیاسی جنگ ہے. یہ سیاسی جنگ کے قیادت کا فیصلہ ہے کہ میں یہاں اسمبلی میں رہوں. ان کا اپنا نظریہ ہے کہ ہمیں ایک سیاسی جنگ کرنی ہوگی, قانونی جنگ کرنی ہوگی, تو اور یہ مناسب رہے گا کہ میں اسمبلی کا حصہ رہوں. کوئی ہمارا آئین ختم نہیں کرتا. یہ آئین ریسٹور ہوگا, ریوائیو ہوگا, اور ہم اس لیے جدوجہد کریں گے. لیکن ہمارے پاس ایک موقع آ گیا, ایک پلیٹ فارم ہو گیا, ایک وسیلہ بن گیا. ہم کیوں نہ اس کا کریں جو کچھ بھی کرنا ہے. اس سے اس کے برعکس کے ہم لا طالب ہو جائیں. کشمیر لائف کے سیاسی منظرنامہ کے ایک اور شمارے میں آپ تمام ناظرین کا استقبال. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس حسنین مسعودی, جو فارمر ایم پی بھی رہ چکے ہیں, جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر بھی ہیں, اور اس بار جو ہیں اسمبلی انتخابات پامپور سے لڑنے جا رہے ہیں. بہت استقبال سر آپ. بہت شکریہ. سب سے پہلے سیدھا آپ سے بات کرتے ہیں کہ 10 سال کے لمبے وقفے کے بعد جو ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں جموں کشمیر میں. کس طریقے سے آپ ان الیکشنز کو دیکھتے ہیں, اور جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کو کہاں پاتے ہیں ان الیکشن؟ میری نظر میں جو الیکشن ہے, یہ ایک موقع ہے یہاں کے عوام کو ووٹ کو وسیلہ بنانا, اور ان طاقتوں کو جو کشمیر دشمن طاقتیں ہیں, جنہوں نے ہمارا سب کچھ چھین لیا 5 اگست 2019 کو. ہماری ساری آئینی ضمانتیں جو تھی, ہمارے حقوق جو تھے, ہمارا جو خصوصی درجہ تھا, تو اور ہمیں ڈاؤن گریڈ کیا گیا. ہمارا جو ہماری انٹیگریٹی تھی, اس پر حملہ آور ہوئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ووٹ ایک وسیلہ ہے ان کو پیغام دینے کا کہ ہمیں وہ آپ کے فیصلے منظور نہیں. دیکھیے, سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ہے. انہوں نے چھین لیا, یک طرفہ طور چھین لیا. انہوں نے چھین لیا جو ان کی ضمانتیں, جو آئینی ضمانتیں تھیں, اور جو آئینی تقاضے تھے. دیکھیے, وہ جو 370 کا باضابطہ, وہ ایک سیلف کنٹینٹ کوڈ تھا. اس میں جو اس کے ابروگیشن یا ماڈیفکیشن کا بھی طریقہ کار بتایا گیا تھا, اور اس طریقہ کار کو یک طرفہ نظر انداز کر کے انہوں نے ایک ایسا طریقہ اپنایا جو کہ غیر آئینی تھا, اور جس کی سپریم کورٹ نے بھی تصدیق کی. ہمارے پاس 370 نہیں ہے, 35A نہیں ہے, ہم اسٹیٹ نہیں ہے, ہم 2 UTs میں بن گئے ہیں. اور اب جموں کشمیر نیشنل کانفرنس ہو, PDP ہو, یا جو ریجنل پارٹیز ہے, وہ تمام پارٹیز کہتی ہے کہ ہم 370 کو واپس لائیں گے. کیا کوئی لیگل طریقہ ہے 370 کو واپس لانے؟ اگر ہماری قانونی جنگ وہاں ہوئی, ابھی تو ایک ہے, ابھی پٹیشن ہو سکتی ہے, کیوریٹو پٹیشن ہو سکتی ہے, اس کا ایک تو الگ معاملہ ہے. جب سے ریویو ہو سکتا ہے, ریویو کے بعد ایک کیوریٹو پٹیشن ہو سکتی ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن اب یہ سیاسی جنگ ہے. دیکھیے سیاست میں کوئی چیز, کوئی بھی حرف آخر نہیں ہوتا ہے. ہمارا یہ موقف ہے کہ نہیں, یہ 370 جو خصوصی درجہ تھا, یہ خصوصی درجہ جو جموں کشمیر تھا, یہاں کی جو وعدت تھی, یہاں کے جو حقوق تھے, جو عوام کی زمینوں کے حوالے سے, ملازمتوں کے حوالے سے, قانون بنانے کے حوالے سے, وہ بالکل ایک سمجھے ایک فیڈرل اسٹرکچر کا ایک وائلیشن ہے. اور اب بات آ گئی ہے سیاسی جدوجہد کی. دیکھیے, یہ ہوم منسٹر کو بار بار کہنا پڑا, 3 بار کہنا پڑا, جموں آ کر کہنا پڑا, تقریباً ہمارے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ پاسٹ کی بات ہے, ابھی واپس نہیں آ سکتا. نہیں, انہوں نے کہا کب کی, آپ دیکھیے لیٹسٹ کل کا, انہوں نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے, ہم مطلب BJP کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا. اب دوسری بات جو آپ کو وہ بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے 5 اگست جو ہے, 5 اگست 2019 کے جو فیصلے تھے, انہوں نے مارکیٹ کیے تھے غلط بیانی پر, سوشل انڈائسز جو ہماری ڈیولپمنٹ کی انڈائسز ہیں ان پر. اور دوسرا ایک کیا تھا ایشورنس, بھائی یہ روٹ کاز ہے, یہ بنیادی وجہ ہے. یہاں پر جو سمجھے وہ علیحدگی کی پسندی کہتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں سیاسی تمنا اور امنگوں کی جو ترجمانی ہے. تو یہ روٹ کاز ہے یہاں کی تشدد کی, یہاں کی بے اطمینانی کی. تو یہ ختم کریں گے, سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ دیکھیے 5 سال میں کیا ہوا. 5 سال میں سارے ملک کو اعتراف ہے. دیکھیے کبھی بھی پیس ٹائم میں کمانڈنگ آفیسر ہم نے نہیں کھویا ہے.
हमने कुकरनाग में कमांडिंग ऑफिसर खोया, इतने फौजी अफसर खोए इतने अच्छे इसी एक साल में। होम मिनिस्टर हमेशा जम्मू में थे तो उन्होंने कहा कि 75% जो है डिक्लाइन हो गया। नहीं हुआ, लेकिन देखिए सिर्फ देखिए पत्थरबाजी कम हुई नहीं हुई, लेकिन एक नई चीज़ आ गई, हाइब्रिड मिलिटेंट। आप कहते हैं कि जो दिन में अपना काम करता है, सेल्समैन दुकान पर या दुकान चलाता है या कोई भी काम करता है छोटा मोटा, तो ये हाइब्रिड मिलिटेंट, ये तो हमने कभी देखी सुनी नहीं थी। ये डेफिनेशन जो है जो सिक्योरिटी फोर्स देते हैं उसका मतलब है ये तो ज़्यादा खतरनाक है। जो सिक्योरिटी की एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी फोर्स जो अफसरान हैं, वो इसको ज़्यादा खतरनाक समझते हैं कि जो अपना काम काज कर रहा है। लेकिन जब उसको आता है कहीं से आ जाती है ये हुक्मनामा मिल दिया, उनको ये हिदायत होती है कि कोई आप एग्जीक्यूट कीजिए कोई भी जो हो मिलिटेंट से रिलेटेड, तो वो जाके करते हैं और फिर आगे फिर अपना जो है असला वो बंद करके अपना काम काज शुरू। ये पत्थरबाजी पर लेकिन नई चीज़ बनाई। तो आपने दूसरा OGW बनाया। आप देखिए अगर आप अखबारात देखेंगे इस साल वो कहेंगे जो खबरें हैं उससे मतलब है सैकड़ों की तादाद में वो कहते हैं हमने OGW को ओवरग्राउंड वर्कर्स को, ये तो थे नहीं। ये तो नई चीज़ें आ गई हमारी जो सिक्योरिटी सिनेरियो में, नई चैलेंज है जो और इसका इनको एतराफ़ है। ये पहले अब ये कहते थे कि नहीं जी ये सारा बाहर का है, वहाँ से आए हैं, उनको रेडिकलाइजेशन हो जाती है, उनको वो करते। लेकिन यहाँ पर देखिए कोकरनाग वाक़ा सिक्योरिटी फोर्स का ही कहना है, पुलिस का ही कहना है कि नहीं मुकामी उसमें जो थे जवान वो या एक जवान या कई जवान मरद। अभी कोकर आपने देखा कुलगाम में जो भी हलाकतें वहाँ हुई, जो भी जवान जो अपनी जान से हाथ धो पे सब मुकामी थे। देखिए ये इनका ये कहना है कि इसको ऐसे अब ये इंटरप्रेट करना है कि देखिए मुझे लगता है मेरी नज़र में ये मिसलीड करने के बराबर है। अच्छा ऐसा कभी नुकसान हुआ नहीं था। देखिए एक लंबी आपको फहरिस्त मिलेगी जो हमारे अफसरान गए, उन्होंने बलिदान लिया, उनकी कुर्बानी हुई, उन्होंने अपनी जान दे दी। ये तो था नहीं जो इनका नैरेटिव इन्होंने बिल्डअप किया करना चाहता, नॉर्मल सी नैरेटिव, उसकी तो तकज़ीब हो जाती है। अब कहाँ हुआ देखिए ये 60 जो अमवात हो गई इस साल में या पिछली साल जनवरी से अब तक जो सिक्योरिटी फोर्सेस को जो नुकसान पहुंचा, कैसे आप जस्टिफाई करेंगे 370 जो 5 अगस्त के फैसलों के बाद? आपका तो नैरेटिव ये था, आपका तो इस पर मार्केट करते थे ये सारा बस ख़त्म हो गया मामला, कश्मीर में अमन होगा। आज भी यही देखिए आप आजकल नॉर्मल सी नैरेटिव कैसे है। आप जनाब देखिए कल्चरल इवेंट्स की आड़ में और स्पोर्ट्स इवेंट के बलबूते पर एक नॉर्मल सी नैरेटिव कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है नॉर्मल सी। अगर नॉर्मल सी है तो फिर ये क्या बात हुई कि आप यहाँ पर जो मामूल की है वो इक़दाम नहीं उठा रहे हैं। अब देखिए तकरीबन एक साल, मुझे लगता है एक साल में अगर 50 या 60 बार है आपने जामे मस्जिद को मुकफ़ल किया, तो ये देखिए ये नॉर्मल सी की बात नहीं होती, नॉर्मल सी होगी। और एक और बात देखिए जनाब सुप्रीम कोर्ट ने एक राय में ताकीद की है जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर होगा जिसको इम्तनाई अहकामात में नज़रबंद किया गया होगा, मतलब पब्लिक सेफ्टी एक्ट, उसको आप उसकी रहाइश का जो शहर है उसके बाहर नहीं ले सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है, क्योंकि उनको राइट है, विजिटेशन राइट्स है। उनके जो घर वाले हैं उनके जो उनको नहीं जाना है, उनका जेल मैनुअल के हदूद में उनका मिलना है, क्योंकि इनके पास नहीं कोई फर्जी जुर्म है इनके ख़िलाफ़ और नहीं कोई इनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा है, कोई ट्रायल है। अब देखिए ट्रायल और फर्जी जुर्म के बगैर जनाब आज भी सैकड़ों नौजवान अम्बेडकर नगर में, आगरा में, तिहाड़ में नज़रबंद है, कोई मुकदमा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये कहते हैं कि हम सस्पिशन है हमें इस, और फिर बैक टू बैक लगाते हैं। अगर जनाब नॉर्मल सी होती, सब ठीक हुआ होता, तो ये सैकड़ों PSC आज भी मैंने देखा हमारे इलाके में, आज भी मैं गया था इलाके में, आज भी लड़कों को ले रहे हैं, PSC लगा रहे हैं। तो फिर अगर नॉर्मल सी आपकी सही बात है, ये तो कहीं किसी और स्टेट में होता नहीं। ये रोज़ अब 2500 जनाब पिटिशनर्स, आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में, आप अपना वो देखिए रिसर्च अपना कीजिए, 2500 के करीब पिटिशनर्स हुए हैं, बस कास्ट पिटिशनर्स, एक नॉर्मल सी में होती नहीं है। तो जनाब जो इन्होंने मार्केट किया था अपना 5 अगस्त 2019 के जो फैसले थे, वो फैसले में जिस एश्योरेंसेस या जिन दावा पर वो मार्केट की गई थी, वो दावा सारी शराब सब साबित हुए, उनकी कोई हकीकत नहीं। आज भी जम्मू कश्मीर इसी तरह बेइत्मीनानी का शिकार है, इसी तरह आज भी खलीज है, आज भी दूरियां हैं जैसी पहले थी। तो जनाब एक न एक दिन जो पॉलिटिकल इंतज़ामिया होगा, जो पॉलिटिकल सेटअप होगा नई दिल्ली में, उसको ये खुद एहसास भी करनी होगी, इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि 5 अगस्त 2019 से हमने कुछ नहीं मिला, बल्कि क्या हुआ इसके अंदर। जनाब इस वक्त हम हज़ारों करोड़ रुपए स्ट्रीट्स पर काम करने के लिए हमारे 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी तस्में बांधे हुए हैं पिछले कई साल से। अब देखिए आज भी आपका हज़ारों करोड़ रुपए लगा रहे हैं तो स्ट्रीट्स पर अमन करने के लिए, और यही पैसा, इस पैसे पर
پر حق ہے ہمارے ملک کے جو وہ ہے جو ڈس امپاورڈ ہے, جن کا ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر نہیں ہے, ایکسیس ٹو ایجوکیشن نہیں ہے, جو ابھی فلائی اوورز کے نیچے سوچتے ہیں, جن کے پاس کوئی اور یہ مس ایلوکیشن ہم کہتے ہیں مس ایلوکیشن آف پریشس ریسورس ہے, مس ایلوکیشن آف اسکیئرس ریسورس ہے. تو جناب کہاں ہے آپ کا نریٹو؟ تو جناب اس سے وجہ سے آپ دیکھیں گے مجبور ہو جائے گا آگے کا جو بھی سیٹ اپ ہوگا یہ خود اسٹیبلش پر, اور یہ فیصلوں کا جو آنے والی جنریشنز ہیں ان کی امانت ہمارے پاس ہے. آج ہم خاموش رہیں گے, لاتعلق رہیں گے, کیسے رہ سکتے ہیں؟ جی اس میں آپ نے کئی ساری چیزیں کی. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ لیگلی یا کل کو کوئی ہمارے خیالوں سے ملتی جلتی سرکار آئے گی تو وہ واپس لا سکتی ہے. ابھی جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی جو الائنس ہے, پری پول الائنس جو ہے کانگریس کے ساتھ ہوئی ہے, کانگریس اور آپ کی آئیڈیالوجی مانا جاتا ہے کہ کافی حد تک سملر ہے, سیم لائنس پہ, جیسا کہ JKNC کے لیڈرز بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جو کمیونل فورسز ہیں ان کو باہر رکھنے کے لیے سیکولر الائنس کی. لیکن کانگریس کے ایک بھی لیڈر نے آج تک 370 کی بات نہیں کی. ان کے مینیفیسٹو میں 370 نہیں ہے. لیڈر آف اپوزیشن یہاں آتے ہیں, کانگریس پریزیڈنٹ جموں کشمیر آتے ہیں, وہ 370 کی بات نہیں کرتے, وہ صرف اور صرف اسٹیٹ ہوڈ کی بات کرتے ہیں, جو کہ آلریڈی ہوم منسٹر نے کئی بار کہہ دیا ہے. تو اس پہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کس طریقے سے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جو الائنس ہے یا اب انڈیا الائنس ہے, دیکھیے ایک یہ تو ہمارا یہاں کا چیلنج ہے, جموں کشمیر کا چیلنج ہے, تو لیکن ایک لارجر ہے, ایک زیادہ سیریس چیلنج ہے نا ساری ملک کی پالیٹک کو. اب دیکھیے جناب ہر ایک کو ہر ایک سے لڑایا جا رہا ہے. اب دیکھیے کیسے ظلم نہیں کیے جا رہے ہیں. اب دیکھیے اب آپ کیا ظلم اس کی کس کی بات کریں. اب یہ وقف ایکٹ دیکھ لیجیے, اگر یہ ہم اتحاد نہیں ہوتا ہمارا تو وقف ایکٹ میں ایسے اب جو اس پر اب جو کیا نام ہے اس کا جو سپرد کیا گیا سلیکٹ کمیٹی, یہ نہیں ہوتا. انہوں نے جیسے فارم راز کی طرف سب اکٹھے کیا ہوتے. اب دیکھیے ظلم ستم ہو رہا ہے مائنورٹیز کے خلاف, پچھڑے طبقے ہیں, بیکورڈ کلاس ہیں, OBCs ہیں, STs ہیں, کئی طریقے کے. اور ایک لارجر جو ہے ایشو جو ہے جو ایک لارجر چیلنج ہے, وہ مور سیریس چیلنج میں کہوں گا. کانگریس کے ساتھ الائنس کرنے کا مقصد لارجر جو وہ چیلنجز ہے جو اسی مائنارٹیز کے خلاف. دیکھیے بلڈوزر راج ہے, بلڈوزر راج میں ہم سب اکٹھے ہیں کہ بلڈوزر راج آپ نے ایک وسیلہ بنایا, آپ نے وسیلہ بنایا ان کو حاشیے پر کرنے کا جو مائنارٹیز ہے. اب یہ کیا بات ہوئی, ابھی کسی پر ایلیگیشن لگی نہیں, ابھی کسی کے خلاف صرف شکایت درج ہوئی, اور شکایت ثابت ہونے میں آپ گئے اور آپ نے ان کا گھر ہی منہدم کیا. اس گھر میں 10 بچے ہیں, 4 بچے ہیں, ان کی جو گھر کی خواتین ہیں, ان کے بچے وہ کہاں جائیں گے؟ دیکھیے یہ کیسا ظلم نیا شروع ہو گیا. تو ایسے معاملات میں تو آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا آپ پکایا کیا ہے, آپ ان کے گھر کے ان کے ریفریجریٹر کا آپ تلاشی لے رہے ہیں. تو دیکھیے یہ سارے معاملے جو ہیں یہ سارے معاملے زیادہ سنگین ہیں, تو یہ ملکی معاملے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کل کو جب 370 کی بات ہوگی, پارلیمنٹ ہو یا جب یہاں کی اسمبلی بنتی ہے, اسٹیٹ ہوڈ اگر واپس ملتا ہے تو اسٹیٹ کی اسمبلی زیادہ پاورفل ہوگی, تو کانگریس آپ کا پورا سپورٹ کرے گا؟ ہم دیکھیے جہاں تک اسٹیٹ کے مسائل ہیں, معاملے ہیں, جو اسٹیٹ کی آئیڈینٹی ہے, تشخص ہے, ہمیں توقع کہ اس پر دیکھیے کل راہل گاندھی جی آ گئے تھے جو LOP ہے, تو وہاں پر انہوں نے وسائل کی بات کی. آپ پہلے یہ نہیں توقع کر سکتے, انہوں نے کہا یہاں سے لوگوں کو چھینا جا رہا ہے وسائل اور دیے جا رہے ہیں باہر کے لوگوں کو. آپ یہ نہیں پہلے توقع کر سکتے تھے کہ وہ باہر کے لوکل مقامی وغیرہ, لیکن انہیں بات رکھ دی, انہوں نے بات کی ہمارے جو وسائل ہیں مقامی جو لوگوں کے وسائل ہیں ان کو ان وسائل سے محروم. اب دیکھیں گے آپ جو اٹیکس ہوتے ہیں, پھر اٹیکس کے بعد پہلے ہوتا تھا کہ وہ اٹیکس کے بعد فوراً ہی حرکت میں آ کے کہیں نہ کہیں کہا جاتا تھا کہ جو اس کے لیے ذمہ دار ہیں ان کی نظر میں, تو ان کو فوراً ہی کارروائی ہوگی, یا وہ پکڑے گئے, یا ان کو پابندی سے, یا ان کو گرفتار کر کے معاملہ چلایا گیا, یا کچھ اور ان کے خلاف کارروائی کی گئی. لیکن آپ دیکھیے آج آپ نظر رکھیے, اب 6 مہینے 7 مہینے سے جو کچھ ہو رہا ہے, کہیں بھی آپ دیکھیں گے کہیں پر آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں. کبھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ خوش ہیں, کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی کہیں نہ کہیں ان کا ساتھ ہے, پھر کہیں نہ کہیں 100 لوگوں کو پکڑ کے تھے یہ OGWs ہیں. میں نے کہا نا یہ کس چیز پر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پتھر بازی ہوئی. یہ صرف وہ صرف انڈیکیٹرز جو یہاں کی جو جناب یہاں پر جو تشدد ہے, یا یہاں پر بے اطمینانی ہے, جو بھی مسئلہ ہے زمین پر, اس کے انڈیکیٹرز میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا نام ہے پتھر بازی ختم ہوئی. پتھر بازی نیا روپ لیا. آپ نے کیا نہیں کیا یہاں دیکھیے, تقریباً 405 جوانوں کا ان کو اپنے ان کے جو قبرستان تھے وہاں اجازت نہیں دی گئی دفنانے کی. میں نے پارلیمنٹ میں نے کہا کہ یہ رائٹ ٹو ڈیسنٹ بریل,
कई बार मैंने ये मसला उठाया, आप क्या कर रहे हैं, आप मालूम नहीं कि कहाँ पर उनको दफन कर रहे हैं, उनके जो भाई बहन हैं, उनके जो वालिदैन हैं, उनका जो मौत के बाद वो सारी लड़ाई ख़त्म हो जाती है। आपको मालूम है कि नहीं? अब ये किया जा रहा है कि अगर हमारा हरियाणा में कोई है, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहा है, तो उसको कहते हैं कि हम आपकी ट्रायल करेंगे ऑनलाइन मोड से। देखिए वो हरियाणा की जेल में है, यहाँ ट्रायल चल रही है बडगाम में या अनंतनाग में, तो कैसे वो अपना दिफा कर सकता है? 10 बार एक मुलजिम अपने वकील सफाई के कान में ये विस्वर करता है, ये जो गवाह कह रहा है ज़रा इससे ये पूछिए, ज़रा इससे ये सवाल कीजिए, तो उसको वो मौका ही नहीं। अम्बेडकर नगर में बंद है, यहाँ मुकदमा चल रहा है कुपवारा में, और वहाँ समाअत हो रही है, उसको कहते हैं आप ऑनलाइन करो, न उसको अपने वकील से मिलने की इजाज़त। दूसरी बात है, ये कहाँ गारंटी है कि उस वकील के पास उसको एक्सेस है वकील के साथ, पहले वो कहे कि कल ये आपका गवाह आ रहा है, आप बोलिएगा ये गवाह आपके जो हमारा बयान है, पुलिस का बयान है, उसमें ये कहा जा रहा है कि इस वकील गवाह ने ये ही कहा, आप मुझे बोलिए कि आप क्या सवाल इससे पूछना चाहते हैं। अब देखिए कैसे रूल ऑफ लॉ जो है, आवाम जो कानून की जो अमलदारी है, कैसे उसका को हम कहते हैं कि उल्लंघन हो रहा है, कैसे वायलेशन हो रही है। अब ये अगर आप नॉर्मल सी नैरेटिव की बात करते हैं, सब खुश है सब चीज़ें, तो ये मामले क्यों हमारे सैकड़ों नौजवान इस वक्त अम्बेडकर नगर आगरा लार्जर इंटरेस्ट में कांग्रेस विल हेल्प जम्मू कश्मीर नेशनल नहीं, मुझे लगता है जब उनको भी एहसास होगा, देखिए कांग्रेस को भी एहसास होगा और इनको भी एहसास है, ये नहीं कि इनको एहसास नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। अब वो क्या करेंगे, कॉस्मेटिक वो कर रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब वो कोई देखिए कल भी आपका वाक़ा देखिए जम्मू में कोई हुआ, कहीं पर हुआ था वाक़ा, जो मिलिटेंसी कहाँ पर है, किसने किया, क्या किया, कोई है, कोई सुराग है? और यहाँ पर आप देखिए हमारे कितने फौजी अफसर मारे गए, राजौरी में, पुंछ में, अब देखिए कोकरनाग में, कितनी वो तो ये तो पीस टाइम में कभी इतना नुकसान हुआ नहीं। और आप कहते हैं कि 5 अगस्त के बाद सब ठीक हुआ। अरे भाई, आप कहीं यहाँ टूरिज़्म कभी ख़त्म नहीं हुआ, टूरिज़्म हमेशा कल तक। और दूसरी बात है कि हमने कभी यात्रा कभी खलल नहीं हुआ, सिर्फ माय सिवाय उस दिन के जब आपने 5 अगस्त के फैसले 2019 के फैसले किए, आपने ज़बरदस्ती यात्रियों को वापस भेजा, यात्रा रोक दी। उससे पहले सैकड़ों ये जो जब से यात्रा शुरू हुई है, वर्स्ट टाइम जो थे मिलिटेंसी के वक्त थे, कभी भी यात्रा नहीं हुई, वो तो आपके वक्त में हुई। चलिए, उसके साथ साथ जब अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो सामने आता है, कई सारे वादे हैं, स्टेटहुड है, 370 है, फ्री बिजली है, राशन है, गैस सिलेंडर है। उसके बाद पीएसए की बात होती है। जहाँ पीएसए की बात होती है वहाँ सवाल उठता है कि पीएसए को लाने वाला जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद इन्होंने ये एक्ट यहाँ लाया, इनकी सरकार एक लंबे वक्त तक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इख्तिदार में रही, उनके चीफ मिनिस्टर्स थे, उनका ही प्राइम मिनिस्टर था। उसके बाद जो है हज़ारों लोग जो हैं पीएसए के अंडर बंद किए गए, तब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। तो आज यही लोग जो हैं वोट हासिल करने के लिए इस पीएसए को हटाने की बात करते हैं। नहीं, वोट देखिए, बात ये है कि एक कानून है, इस कानून का हमने देखा किस तरीके से इस कानून का हर रोज़ बगैर वजह के, देखिए तकरीबन जो पीएसए लगाते हैं, एक सर्च मैंने पूरी एग्जैक्ट में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ देखिए हाई कोर्ट से 100 में से मुझे लगता है 50-60% जो है वो कहते हैं कलअदब में इसमें ग्राउंड्स नहीं थे, क्वेश्चन किया जाता है। बात ये, अगर हमें ये एहसास हुआ, अगर हमें ये है कि ये जो एक कदम उठाया गया था, इसके इतने, अब देखिए ये नहीं कि मतलब जहाँ सिविल लिबर्टीज़ है, आज़ादी है, आर्टिकल 21 है, इसका इस तरह से इसका मिसयूज़ किया जा रहा है, तो इसको ख़त्म किया जाता है। मुझे लगता है कि अगर हम अब ये कहीं ख़त्म करें तो माज इस वजह से कि ये पहले लाया गया था, उसका मतलब नहीं कि हमने अगर एक अब इसका तजिया करके ये देख करके इतना ख़तरनाक हो सकता है, कैसे इसका ग्रॉसली मिसयूज़ होता है, और आपने ये बन बनाया कि हम ये ख़त्म करेंगे, तो ये इसमें कोई मुझे क्या आप समझते हैं कि पीएसए सही चीज़ नहीं थी, उसे लाया नहीं जाना चाहिए? नहीं थे, गैर मामूली चीज़ थी ये तो, गैर मामूली मैं नहीं कहता हूँ कि ये तो सिविल लिबर्टीज़ वगैरह का इससे सीधा वायलेशन है। इसी वजह से अगर हम आज की तारीख में कहें कि आप कहें कि मैंने ये कल जो कदम उठाया था ये ठीक सही नहीं, मैं ये कदम अगर आपकी इख्तियार में ये मनसूख कर दूँ, मुझे नहीं लगता उसमें, बल्कि ये रियलाइजेशन को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसा समझते हैं कि कोई गलती हो गई उसको रेक्टिफाई किया जाना चाहिए। उसके बाद हम अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो उमर अब्दुल्ला की बात सामने आती है। उमर साहब ने पहले कहा कि वो यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इस पर काफ़ी चर्चा हुई। मैं
آپ سے بھی جاننا چاہتا ہوں، پارٹی انسائڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے. فاروق صاحب کا بیان آتا ہے کہ میں الیکشن لڑوں گا، پھر جب یوٹی سے اسٹیٹ ہوڈ ملتا ہے تو آئی ول اسٹیپ ڈاؤن، عمر ول ٹیک اوور. لیکن اب عمر عبداللہ ایک سیٹ پہ نہیں بلکہ دو سیٹس پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. کیا جموں کشمیر نیشنل کانفرنس گاندربل میں یا بڈگام میں اتنی کمزور ہے کہ ان کے پاس دوسرا کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے؟ نہیں بالکل کمزور نہیں. اب دیکھیے پہلی بات ہے جو عمر صاحب نے کہا کہ یوٹیوب میں، دیکھیے وہ ایک مجھے لگتا ہے کہ صحیح ایک طریقہ کہ یہ کہ آپ نے کیا کیسے اسٹیٹس ڈاؤن گریڈ کر کے کہ کیا آپ کا جو کتنا ہم کہیں کہ اس کے ساتھ اس قدم کے ساتھ کتنا ہم اختلاف ہے ہمارا، کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ڈاؤن گریڈ کرنے کا تھا وہ آئینی طور قانونی طور آپ کو کوئی حق نہیں بنتا تھا. یہ تو اس کے بارے میں اس پس منظر میں تھا، اور فیصلہ تو آخرکار پارلیمنٹری باڈی کرتا ہے نا. دیکھیے وہ ان کی اپنی ایک اوپینین تھی، اپنی رائے تھی، اور اپنی رائے تھی یہ پر کہ وہ تو سمجھیے وہ رائے میں بھی ایک تھا، ایک اس میں تھا، ایک چھپا ہوا تھا ایک طریقہ کہ جو آپ نے کیا وہ غیر آئینی ہے اور غیر آئینی تھا، اور اپنی ریزنٹمنٹ وہ دیکھیے وہ تو ایک ہے نا کہ کیوں کرے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ نجی فیصلہ نہیں ہوتا، یہ پارلیمنٹری بورڈ کا فیصلہ ہوتا ہے. پارلیمنٹری بورڈ نے یہ مناسب سمجھا کہ ان سے یہ درخواست کی جائے کہ نہیں آپ قیادت کیجئے. یہ چیلنجز آ چکے ہیں جو ہمارے ساتھ 5 اگست 2019 کو جس طریقے سے ہمارے خلاف ایک آکرمن ہوا، ایک اسالٹ ہوا، تو کیا فاروق صاحب قیادت نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں، فاروق صاحب نے دیکھیے جب عمر صاحب نے یہ کہا تو اسی کے رد عمل فاروق صاحب نے کہا، لیکن ان کا بھی یہ تھا، اس میں بھی ایک پیغام تھا کہ نہیں الیکشن لڑنا چاہیے، قیادت کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ اس صورت میں اگر عمر صاحب نہیں کریں گے، اگر وہ، لیکن جب پارلیمنٹری بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ان سے کہا کہ نہیں، اس وقت جو ہمارے چیلنجز ہیں ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، آپ کے لیڈرشپ کی ضرورت ہے، آپ ہونی چاہیے وہاں اسمبلی میں، کیونکہ اسی سے ہمیں جو ہمارا جو ہے اس کو سمجھے ایک طاقت ملے گی، بل ملے گا جو ہماری سیاسی جدت ہے. تو مجھے لگتا ہے اس میں کوئی اعتراض 2 سیٹس پہ الیکشن لڑنے کا مقصد، گاندربل تو مانا جاتا ہے کہ نیشنل کانفرنس یا عبداللہ فیملی کے لیے اپنا آنگن رہا ہے. دونوں جگہ دیکھیں وہ ہر جگہ الیکشن لڑے. اب دیکھیے کئی ایک لیڈر ہیں جو 2 جگہ سے لڑتے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا، یہ تو ایک معمول ہے. یہاں بھی آپ کو ملیں گے ایسے لیڈر صاحبان جو لیکن جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک سب سے پرانی پارٹی ہے، کارڈر بہت اسٹرانگ ہے، گراؤنڈ لیول ورکرز ہیں ان کے پاس. تو کیا آپ کے پاس بڈگام میں کوئی لیڈر نہیں تھا؟ بڈگام میں سے کیوں آغا محمود بڈگام کے ہیں؟ نہیں، یہ دیکھیے یہ ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ یہ قیادت کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ قیادت فیصلے ہوتے ہیں. تو ہماری ہر جگہ مجھے لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس کوئی جو ایسی جماعت نہیں ہے جو ابھی 10 سال سے 4 سال سے یہاں کے سیاسی منظرنامے پر، سیاسی افق پر پچھلے 90 سال سے ہے. تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. کئی لیڈر آپ دیکھیں گے، اگر آپ دیکھیں گے اس وقت برسر اقتدار پارٹی ہے، اس کے آپ دیکھیں گے کئی لیڈر ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ جگہوں پر انہوں نے اپنی جو الیکشن ہے اس الیکشن لڑا. تو مجھے لگتا ہے اس میں یہ تو ایک معمول کی بات ہے. اس وقت بھی آپ کو ملیں گے آج کی تاریخ میں یہاں کے جو سیاسی لیڈر ہوں، کئی ایک لیڈر ہوں گے جنہوں نے 2 جگہ سے الیکشن دیا ہے. تو ذکر میں نہیں کروں گا، آپ خود ہی جانتے ہیں. مسعودی صاحب، آپ کی کانسٹیٹوئنسی کے حوالے سے، آپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کچھ مختصر 2-3 سوال پوچھوں گا. سب سے پہلے کہ آپ ممبر پارلیمنٹ رہے، جس پہ آپ پہ کافی زیادہ الزامات لگائے گئے کہ آپ نے 5 سال وہاں رہ کے کیا کیا، آپ نے کبھی بات بھی نہیں کی، اور اب آپ اسمبلی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اس اسمبلی کا الیکشن جو ایک وقت پہ ہندوستان میں سب سے پاورفل اسمبلی مانی جاتی تھی، امپاورڈ اسمبلی مانی جاتی تھی، اور آج یہ وہ اسمبلی ہے جہاں ان کے پاس ایک ٹرانسفر کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے. تو کس طریقے سے اس پروسیس کو دیکھتے ہیں، اور پارلیمنٹ سے یہ ڈاؤن گریڈیشن کیوں ہوئی؟ دیکھیے پہلی بات پارلیمنٹ میں اگر کوئی بات کی تو میں نے کی. کل ملا کے میں نے سب سے زیادہ جو میرے بحث تھے، جو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹس تھے، 125 ڈیبیٹس پہ میں نے کیا، جو آپ کے فگرز آ گئی پارلیمنٹ سے. اور دوسری بات ہے میری اٹینڈنس 85% تھی، جو بھی سب سے زیادہ ہے. کئی ایک بہت سارے پارلیمنٹ ممبرس، کیونکہ یہ اسٹیٹسٹکس وہ پارلیمنٹ ایشو کرتے. اور جو میرے سوالات تھے، ریٹن کوشچنز تھے، اسٹار کوشچنز تھے، سارے ایک پہلو کے بارے میں سوال میں نے پوچھا گیا، اور سارے ایک ڈبیٹ میں. اور دوسری بات ہے ابتدا سے ہی میں نے تو پارلیمنٹ میں یہ بات رکھی کہ پارلیمنٹ میں کہا کہ یہ سارا جو آپ سیاسی جو ہم کر رہے ہیں آکرمن کے، یا آپ
یہ آپ آئین کو روند کر رہے ہیں, آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, اور یہ ہماری ریلیشنز میں سیاہ ترین دن ہے. اگر آپ دیکھیں گے, اگر آپ وزٹ کریں گے, اگر آپ دیکھیں گے گوگل پر میرا جو پارلیمنٹ میں جو میری دلائل رہی, میرا موقف رہا, اور میں نے کہا کہ آپ جو آئیڈیالوجیکل ایک ایڈیفس بنا رہے ہیں, یہ جی خواب تھا شیما پرساد مکھرجی کا. میں نے کہا کہ شیما پرساد مکھرجی کا آشیرواد شامل تھا, ان کا ساتھ شامل تھا 370 میں. جب 370 کو حصہ بنایا گیا آئین کا, وہ نہرو کابینہ میں ایک وزیر تھے. اس پر امت شاہ جی نے کہا کہ اس وقت کابینہ کے ذریعے, میں نے کہا وہ وزیر تھے, اور کیا آپ مجھے دکھائیے کیا کہ انہوں نے کوئی ترمیم کے لیے, کوئی 370 میں کوئی ترمیم کے لیے کوئی لائی, کوئی موشن لائی, یا ان کے لیے کہا, یا کیا انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا, یا کیا انہوں نے اس کے خلاف کوئی بیان دیا, کوئی تقریر کی. آپ ذرا دیکھیے پارلیمنٹ میں, آپ اس وقت شیما پرساد مکھرجی کے بلبوتے پر کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا خواب تھا. خواب کیسا خواب تھا؟ نہرو کابینہ میں تھے, اور آپ جانتے کہ وہ پہلے فضلک جو کابینہ تھی وہاں کی, اور انہوں نے چٹھی لکھی تھی وہاں کے گورنر کو 1942 میں کہ اس کو دبائیے آپ, یہ جو ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک ہے, وہ تو آپ تاریخ ہے سب. میں نے یہ دلائل رکھے. میں نے کہا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا جو خط تھا جس میں انہوں نے کہا تھا یہاں رائے شماری کرنے کا من ہے ہمارا, اور جو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جب آپ سیکورٹی کونسل میں گئے, پیرا 6 میں آپ نے لکھا اپنی کمپلینٹ کی پاکستان کے خلاف کی کہ ہمارا من ہے یہاں پر, ہم نے یہ ارادہ کیا ہے, ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم وہاں پر رائے شماری کریں گے. تو اسی پس منظر میں اس کو رکھا گیا, ٹیمپرری رکھا گیا. تو یہ ساری باتیں میں نے کی, اور ایک ہی وقت نہیں. اگر آپ دیکھیں گے, آپ ذرا گوگل خود دیکھیے, یہ بات ہے کہ بار بار جب بھی صدر جمہوریہ نے خطاب کیا, جب بھی کوئی بات ہوئی تو یہاں کے مسائل دیکھیے, یہاں بلزور راج کے بارے میں. اور ہم نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ یہ لگتا نہیں کہ جموں کشمیر ملک کا حصہ ہے, لگتا ہے یہ ویسٹ بینک ہے. اور یہاں کے جو ان کی جو ہوتی تھی روز ان کا ہوتا تھا, دیکھیے ایک طریقہ کار ہوتا تھا پہلی پارلیمنٹ میں کہ اگر کسی بات پر, کسی موضوع پر 10 گھنٹے کی بحث ہوتی تو 10 گھنٹے 600 منٹ اس کو تقسیم کیا جاتا 5 سے 43 سے, تو ہمارا 5 منٹ آتا تھا ہماری پارٹی کا. تو اس 5 منٹ میں ہمیں ساری ایک چیز پیک کرنی ہوتی. اس 5 منٹ میں بھی کیمرہ ہم سے کی نظروں سے ہم اوجھل رہتے تھے, اور مائک سے اوجھل رہتے تھے. اب دیکھیے ابھی راہل گاندھی جی نے پارلیمنٹ میں کوئی جو اپنا تقریر کی, مجھے لگتا ہے کہ ایک تقریر ایسی کی جو کوئی 40 منٹ تک رہی, اور 11 منٹ صرف ٹیلی کاسٹ ہوا, یا 15 منٹ ٹیلی کاسٹ ہوا, ایسے جو ایگزیکٹلی کیا ہوا. تو بات یہ کہ ہمارا جو ٹائم فریم 543 میں جو ہمارے ٹائم ریسورسز ہیں, جو ہمارا وقت ملتا ہے, وہ وقت بڑا ہی محدود ہوتا ہے, اور اسی میں ہمیں پیک کرنا ہے. دیکھیے اب یہاں پر اسمبلی نہیں ہے تو مجھے ڈیلیوریز کی بات بھی کرنی ہے, سیلاب کی کوئی نقصان کی جو بھرپائی ہے وہ کرنے کی بات کرنی ہے, مجھے میوہ کا کیوں آپ باہر سے لا رہے ہیں میوہ اس کی بات بھی کرنی ہے, اور ٹرانسپورٹیشن میں کیوں آپ خلل ڈالتے ہیں, یہاں سے میوہ ایک سازش کے تحت آپ باہر جانے نہیں دیتے ہیں, اس کی بات بھی کرنی ہے, اور مجھے انوائرمنٹ کی بات, اور مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ سری نگر اب کینسر کیپٹل آف انڈیا بن گیا ہے, وہ ڈکلیئر کیا گیا. یہ ساری باتیں ہمیں اسی محدود وقت میں کرنی ہے. اگر آپ دیکھیں گے, اگر میرے لیے کبھی آپ زحمت کریں گے, آپ دیکھیے روز اول سے جب سے آپ کے پاس گوگل پارلیمنٹ ڈیبیٹس ہوں گے, تو آپ دیکھیے ہر جگہ ہر وقت میں نے مفصل اور بدل طریقے سے پارلیمنٹ کا اس جو ہماری تھی ٹائم ریسورسز ان کے ہوتے ہوئے کون سی بات ہے جو ہم نے نہیں کی. ہم نے کہا کہ ہمارے پاس 1947 میں انڈیپینڈنٹ ایک ملک تھے, اور ہمارے پاس اور جو ماؤنٹ بیٹن پلان تھا اس میں ہمارے پاس ہماری ایک آپشن تھا ہمارا پاکستان کے جانے کا, لیکن ہم نہیں گئے, اور آپ کے ساتھ آئے اس لیے آگے کہ آپ نے کہا کہ ہم یہ سیکولر رہیں گے, فیڈرل رہیں گے, اور آپ کی تشخص کا احترام کریں گے. تو یہ سارے باتیں پارلیمنٹ میں کی گئی. یہ دیکھیے ایک بنایا جا رہا ہے ایک نریٹیو جیسا کہ نہیں, یا لوگوں کو اس کے بارے میں اطلاعات نہیں ہے. لیکن میرا سب سے سمجھے پارلیمنٹ کے جو واقعی ممبران ہیں ان کا سب سے پرفارمنس رہا ہے. ایک جو فگرس آئے ہیں وہ آپ کا پرس میں بھی آ گیا کہ 125 ڈبیٹس میں میری شرکت ہوئی, اور میری اٹینڈنس جو ہے 85% سے زیادہ یہ رہی. یہ تھا یہ ایک پہلو تھا. دوسرا پہلو تھا آپ کا کہ کیا یہ اب جو اسمبلی بنے گی اس اسمبلی کے پاس اختیارات نہیں ہے. دیکھیے یہ ایک سیاسی جنگ ہے, یہ سیاسی جنگ کے قیادت کا فیصلہ ہے کہ میں یہاں اسمبلی میں رہوں. ان کا اپنا نظریہ ہے کہ ہمیں ایک سیاسی جنگ کرنی ہوگی, قانونی جنگ کرنی ہوگی, تو اور یہ مناسب رہے گا کہ میں اسمبلی کا حصہ رہوں. اور دیکھیے آگے والے دنوں میں, کیونکہ یہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل بے اختیار اسمبلی ہوگی, وہ صحیح نہیں ہے.
دیکھیے ہمارا پانڈیچیری کے برابر ہے ہمارا جو ہوگا اس کا دائرے کا. جب ابھی جو بزنس رولز میں امینڈمنٹ دیکھیے ہوئی اس کے بعد وہ تو رولز ہیں نا, وہ تو اسمبلی, دیکھیے وہ رولز ہیں, انہوں نے رولز میں امینڈمنٹ کی. دیکھیے جب ہم اسمبلی میں آئیں گے تو یہ سارا ہم ہر ایک قدم اٹھائیں گے جو قانونی قدم جو ہم اویلیبل ہوگا, کیونکہ مدراس ہائی کورٹ نے پہلی پانڈیچیری کے بارے میں کہا ہے, وہاں کے جو ایل جی تھے ان کے جو وہاں تھی جو ایل جی جو محترمہ تھی, تو اسی طرح وہاں پر ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں جو روزمرہ کا کام. عمر صاحب نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اب اگر میں چیف منسٹر بنتا ہوں تو میں اپنے پی این کو بھی جو ہے ٹرانسفر نہیں کر سکتا. بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک آپشن ہے, ہمارے پاس ایک اوسر ہے, ہم اس اوسر کو کنورٹ کریں گے انٹو این اپرچونٹی کہ ہم یہ ہر ایک چیز دیکھیے اگر ہم یہ چھوڑ دیتے پلیٹ فارم چھوڑ دیں گے تو پھر بات کہاں ہوگی. دیکھیے میرا یقین ہے کہ جموں کشمیر کی عوام اس کو ایک موقع سمجھے گے کہ وہ ایک میسیج دیں گے, ایک پیغام دیں گے ووٹ کو وسیلہ بنا کر کہ 5 اگست آپ کا جو ہمارے آپ نے آکرمن کیا ہمارے آئین. اور دوسری بات میں کہوں گا آپ سے, آپ کے جو ناظرین ان کے لیے, وہ یہ ہے کہ ہمارا آئین ختم نہیں ہوا. پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے آئین ختم کرنے کا. جموں کشمیر کا آئین تھا وہ ایک کانسٹیٹیوئنٹ پاور کے ایکسرسائز میں کیا گیا, اور وہ ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا بنایا ہوا. آپ آپ نے غیر مؤثر کیا پارلیمنٹ. وہ آئین ہمارا موجود ہے, کیونکہ نئی پارلیمنٹ نئی صدری جمہوریہ کوئی کالعدم نہیں کرتا, یہ کانسٹیٹیوئنٹ پاور ہے. دیکھیے دو اختیارات ہوتے ہیں جناب, ایک لیجسلیٹو پاور, ایک کانسٹیٹیوئنٹ پاور. کانسٹیٹیوئنٹ پاور صرف ہوتا ہے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے پاس. تو یہ کوئی ہمارا آئین ختم نہیں کرتا, یہ آئین ریسٹور ہوگا, ریوائیو ہوگا, اور ہم اس لیے جدوجہد کریں گے. لیکن ہمارے پاس ایک موقع آ گیا, ایک پلیٹ فارم ہو گیا, ایک وسیلہ بن گیا, ہم کیوں نہ اس کا کریں جو کچھ بھی کرنا ہے, اس سے اس کے برعکس کے ہم لا تعلق ہو جائیں. جی اگر ہم آپ کی کانسٹیٹنسی کی بات کرتے ہیں جہاں سے آپ اس بار الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, 5 سال آپ ایم پی رہے, تو پامپور کے لیے حسنین مسعودی نے کیا کیا؟ دیکھیے بات ہے کہ میرے پاس پہلے کرنے کا یہ ایک تو پہلے کہ میں نے جو پامپور کا ہمیشہ خطرہ لاحق رہتا ہے سیلاب کا, جب بھی تھوڑی بہت سیلاب آتی ہے تو میں نے فائنانس میں سے مل کے یہاں سے مل کے, اور آج اب ہمارے مینیفیسٹو میں نے اقدامات اٹھائے کہ اس کے لیے ایک جو دیور جہلیم کا ایک پورا جو ہے ہمارے پامپور کی جہاں سے جوائننگ مل سے جہاں سے شروعات ہوتی ہے وہاں سے آکر تک جہاں تک کاکپور جانے کا جو برج ہے, تو وہاں تک اس کا ایک بنایا جائے اور اس کو شامل کیا جائے جہلیم طوی فلڈ ریکنسٹرکشن پروجیکٹ میں, جو کہ ورلڈ بینک ایڈڈ ہے. آج بھی ہمارے اپنے منشور میں ہم نے یہ رکھا, یہ تو سب سے بڑی. دوسری بات ہے میں یہ جو آپ کہہ رہے تھے آج تک کیا کیا, تو دوسری بات ہے کہ جو وہاں کا ہیلتھ کیئر سسٹم تھا سارے ساؤتھ کشمیر کا, تو میں نے پہلے کوشش کی کہ ہیلتھ کیئر سسٹم کو مضبوط بنائیں پامپور میں بھی ساؤتھ کشمیر میں بھی, کیونکہ میرا جہاں پر مجھے فیلڈ جو مجھے کرنا تھا وہ 16 کانسٹیٹوئنسیز تھی. تو میں نے اب دیکھیے کہیں ساؤتھ کشمیر میں تھا ہی نہیں وینٹیلیٹر, تو یہ میں نے ہر ایک ڈسٹرکٹ ہسپتال میں وینٹیلیٹرس لگوائے, اور میں نے تقریباً 12 سے قریب میں نے ڈیجیٹل ایکسرے لگا, کیونکہ میں نے دیکھا ڈیجیٹل ایکسرے مجھے خود بھی علم تھی اتنا یہ فاسٹ, کیونکہ پرانے زمانے پہلے ایکسرے کسی کا ہوتا تو اس کو بولتے تھے 3-4 دن کے بعد جب تک فلم سوکھ جائے گی وہ دھلائی ہوا چکی پھر, لیکن آج 5 منٹ نہیں ملتا. تو میں نے تقریباً 12 جگہ یہ ڈیجیٹل ایکسریز بنائے, تو اور میں نے کرٹیکل کیئر ایمبولینس تقریباً 3 شوپیاں میں, کلگام میں, کاپرن میں جو دور دراز علاقے تھے کرٹیکل, اس کے علاوہ یہ ڈیجیٹل ایکسریز دور دراز علاقے میں تاکہ وہاں کو اور وہاں کی جو آبادی ہے اس کو راحت ہو. تو اس کے علاوہ میرا فوکس رہا الیکٹرک جو ڈسٹریبیوشن سسٹم پر, اس کو اسٹرنگ کرنے پر, کیونکہ یہاں پر 6 مہینے سردی رہتی ہے, تو اس وجہ سے عام طور پر جو الیکٹریشن ڈسٹریبیوشن سسٹم ہوتا ہے وہ کولیپس ہو جاتا ہے. تو میں نے 50 کے قریب الیکٹرک سب اسٹیشن بنائے, اور کچھ اپنے حلقے میں بھی پامپور حلقے میں بھی بنائے. تو اسی طرح میں نے سیف ڈرنکنگ واٹر پر میرا فوکس رہا. تو میں نے مجھے لگتا ہے کہ 50 کے قریب میں نے سیف ڈرنکنگ واٹر کے لیے جو ٹیوب ویلز ہیں, جو مشین ویلز ہیں, وہ اپنے فنڈ سے وہ میں نے. اس کے علاوہ معاملات جو ہیں, تو اسی طرح کمیونٹی ورکس ہے, کمیونٹی ورکس میں جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جن سے راحت ملتی ہے لوگوں کو, وہ اسی طرح کالج کے لیے بس, ڈگری کالج کترال کے لیے میں نے بس دی, کیونکہ وہاں پر میں نے دیکھا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کر کہ زیادہ تر وہاں طالبات کی تعداد ہے اور ان کو دور دراز علاقوں آنا سے پڑتا. تو میں نے کہا ایک بس. اسی طرح بجبیاڑا میں ایک اسپیشلی ایبلڈ بچوں کے لیے ایک سکول کھولا گیا, زیبا آپا سکول, وہ تو مشہور ہے ہمارے جاوید ٹاک صاحب نے, ان کے لیے ایک گاڑی. اس طرح کرٹیکل کیئر ایمبولینس کمیونٹی ورک, اس لیے سپورٹس میں کہ میں نے سپورٹس میں میرا یہ رہا کہ سپورٹس ایک اچھا ایک ویپن ہے ہمارے پاس ڈرگ ایڈکشن کو فائٹ کرنے کے لیے.
تو اگر ہم سپورٹس پہ آج بھی میں ایک پامپور میں ایک ایونٹ کو وہاں موجود رہ کر وہاں میں موجود تھا جہاں پر ایک فائنل تھا اس میں، کیونکہ میرا یہ پورا یقین ہے کہ سپورٹس کو ہم کر سکتے ہیں ایک ویپن ذریعہ بنا سکتے ہیں. اسی طرح میں نے سپورٹس پر دیا جو کہیں کہ مجھے، اور وہیں پر ایک سپورٹس بھی افتتاح کرتے ہوئے میں نے کہا کہ وار اگینسٹ ڈرگ ایبیوز. میں نے یہ ایکرونیم یا ایبریویشن تھی، میں نے کہا وار اگینسٹ، وعدہ، میں نے کہا یہ وعدہ ہوگا، یہ ہمارا وعدہ ہوگا. آپ ہر ایک سپورٹس ٹیم کو کنورٹ کیجئے انٹو وعدہ ٹیم. آپ کہیے کہ آپ وعدہ کریں گے، کیونکہ دیکھیے یہ اتنی پھیل گئی ہے جناب، یہ جو وبا ہے ڈرگ کی، اتنا چیلنج، ہیوج چیلنج ہے ہمارے لیے. تو میں نے کہا سپورٹس کو بنائیں، اس لیے میں نے سپورٹس سیکٹر میں بھی انویسٹ کیا. سیر میں، باقی جگہ، کہیں سپورٹس فیلڈ میں، کہیں رائڈ آن رولرس میں، کوئی اور طریقے سے میں نے کیا. اس طرح ہیلتھ کئی ساری ایلیگیشنز بھی لگتی ہے، جس سے ایک یہ لگتا ہے کہ حسنین مسعودی نے پامپور میں صرف بور ویلز بنائے. تو اس کے ساتھ جی آپ بولیں کہ صرف بور ویلز پہ انویسٹ کیا، اس کے علاوہ کچھ اوور آل خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی؟ اتنا ہی نہیں. دیکھیے الیکٹرک ڈسٹریبیوشن سسٹم، جی یہ سب اسٹیشنز وہاں بھی لگائے. دیکھیے ہمارے کاکپورہ بلاک میں بھی، پامپور بلاک میں بھی، اگر آپ گنیں گے رتنی پورہ میں، آپ دیکھیں گے جو باقی کاکپورہ بلاک کے باقی جو گاؤں ہیں، دیہات ہیں، تو پہو میں، باقی جگہ جو بھی، اور بانڈر پورہ میں، کھریو میں بھی کیا نام ہے جی، کھریو کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈبل نئے سب اسٹیشن، اور وہاں یہ دے دیا میں نے بچوں کے لیے رائڈ آن رولر، یہ 10 لاکھ کا. اچھا. اور وہاں پر یہ کمیونٹی ورکس، دیکھیے رائڈ آن رولر جو ہے وہ کھریو میں ہی، سیر ہمدان میں، مٹن میں، اور یہاں ہی. اور یہاں پر تھائرائڈ انالائزر، کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ وہاں پر جو پولوشن ہے اس پولوشن کی وجہ، اور CBC انالائزر وہاں کے ہسپتال میں مستحکم کیا میں نے ڈائگنوسٹک سسٹم وہاں بھی اور باقی جگہ بھی. پرپوزل میں نے بنایا کہ میں نے پرپوزل بنایا ایک لیپروسکوپ کا وہاں کے لیے بھی، اور ڈورو جو ماڈل ہسپتال ہے وہاں کے لیے، اور پامپور کے لیے وہ پرپوزل. لیکن دیکھیے کیا ہے کہ یہ پرپوز جو ہم بناتے ہیں نا، جسے ہم MP لائٹ خرچ کرتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا. ہم نے کہا یہ پیسہ دیجیے، اس میں ایک باضابطہ ایک پروسیجر ہے. میں نے پرپوزل بنایا، پھر فیزیبلٹی اور ایسٹیمیٹ بنائے گا جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہوں گے ان کی ہدایت کے تحت. اور جب فیزیبلٹی آ گئی، ایسٹیمیٹ آ گیا، پھر میں ریکمنڈ کروں گا یہ پیسہ، یہ پھر اس کے لیے اپروول ہوگا، وہ ہوگا نوڈل ڈسٹرکٹ سے. سو اس کی اپنی ایک پرکریا ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے. تو یہ میرے آپ نے گنائے تھے. اچھا لدھو میں نے ڈیجیٹل ایکس رے دیا، وہ بھی میرا گاؤں ہے کھریو کے پاس، اور ڈیجیٹل ایکس رے راحت ہوگی وہاں کے لوگوں کو. تھائرائڈ انالائزر دیا، CBC انالائزر دیا، رائڈ آن، اور باقی کمیونٹی ورکس کی، اور ٹرانسپورٹ. ایک لانگ ٹرم ڈیمانڈ رہی ہے پامپور کی سب ڈسٹرکٹ کے لیے، وہی میری ڈیمانڈ ہے وہاں پر. ان کا یہ کہنا ہے کہ اونتی پورہ کو ملا، ہمیں نہیں. بات یہ کہ دیکھیے میں پامپور کو پہلی بار ریپرزینٹ کرنے کی اب میری یہ کوشش ہے، فرسٹ ٹرم ہے، پہلی بار میری کوشش. لیکن یہ سارے سوالات جو ہیں یہ ان کے لیے ہیں جنہوں نے 20 سال تک، 20 لمبے عرصے تک، 20 سال تک پامپور کو ریپرزینٹ کیا. یہ تو میرا تو پہلا ہے. نہیں، آپ ساؤتھ کشمیر کے MP تھے اور پامپور آپ کا گھر ہے. پامپور وہی میں نے کہا نا کہ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جو دیکھیے اگر یہاں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی اور میں ایک MP ہوتا تو میرا جو ہوتا دائرے کا زیادہ مؤثر ہوتا. کیونکہ ہمیں کیا گیا حوالہ 5 اگست 2019 کے بعد ایک افسر شاہی کے حوالے. اور افسر شاہی میں ابھی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہیلتھ کیئر سسٹم میں 60% کا ڈپسٹ ہے، مین پاور ڈپسٹ. یہ تو صرف پامپور میں نہیں، ہر جگہ ہے. کیوں ہے؟ اگر ہمارے پاس سینکشن پوسٹ ہیں تو 60% کا ڈپسٹ کیوں ہے؟ 60% کا ڈپسٹ اس لیے ہے کیونکہ جو ہمارے ڈیسیجن میکرز ہیں، جن کو لینا ہے یہ پالیسی ڈیسیجن لینے، وہ ڈیسیجن نہیں لے رہے ہیں. اور اس لیے نہیں لے رہے کیونکہ وہ ریلش کرتے ہیں کہ ایک سیڈزم کا ایک بھاونا کے تحت وہ ہر طریقے کی تکلیف دینا چاہتے ہیں. تو اس میں ایک جو ہمارا رول تھا، جو میرا رول تھا، اب دیکھیے پہلے ہمارا آ گیا، اب دیکھیے پہلا آ گیا لاک ڈاؤن. جب بھی میری شروعات ہو گئی تو ایک لمبا لاک ڈاؤن ہوا، تو ایکسیس نہیں رہی، تو کوئی سننے والا نہیں تھا، ہر ایک خوف زدہ تھا. افسر بات ہم نے سے نہیں کرتا تھا کہ کہیں پر وہ مرکزی سرکار کو یا سراغ ایجنسی کو کہیں پر یہ معلوم نہ ہو کہ میں تھوڑا سا ان کی بات سنتا ہوں. تو پہلا یہ رہا، اس کے بعد کووڈ رہا. تو کووڈ کے بعد بھی میری پوری کوشش رہی. اب یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل جب ہوگا سیٹ اپ نا، اگر آپ کی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے، ایک لیجسلیٹر ہوگا، ایک MP ہوگا، تو اس کا زیادہ اثر ہوگا، اور زیادہ اس کا آؤٹ پٹ زیادہ ہوگا اور کام کر سکتا ہے. یہاں پر مجھے ایک پورا ہی ایک ایڈورس ایک ایٹماسفیئر ہوا، لیکن اس میں بھی میں نے کام کیا.
اس پہ بھی میں نے مجھے لگتا ہے 3.5 کروڑ کے قریب میں نے صرف اپنی کانسٹیچوئنسی میں یہ سارا جو ہیلتھ کیئر ہے، صرف پینے کا پانی ہے اور جناب الیکٹرک ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے، یہ سب اسٹیشنز ہیں، ان کے لیے کام کیا ہے. اور ہیلتھ کیئر کے لیے میں نے پلوامہ میں جناب میں نے 25 لاکھ روپے دیے جو پریویب کووڈ ہاسپٹل بنا. میں نے اننت ناگ میں کووڈ ICU کیا. لیکن یہ کہ اس کی مطلب جو عوام ہے وہ جانتے نہیں یا ان تک نہیں پہنچے. آگے جا کے آپ سب ڈسٹرکٹ کی بات کریں گے پامپور؟ نہیں، وہ تو ہے ہی ہے، سب ڈسٹرکٹ بھی اور ایک منی سیکٹریٹ بھی جہاں ایک ہی جگہ سارے آفسز ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے یہ جو سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی بات نہیں، یہ آپ نے کی سب ڈسٹرکٹ، اور ایک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر وہی مقیم ہو، سینکشن کرائے. ہاں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، تاکہ سارے جو معاملات ہیں وہ سارے معاملات جو ہے لوگوں کو ایک ہی کیمپس میں سارا جو ایکسیس ہو. کیونکہ دیکھیں ایک منی سیکٹریٹ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو 10 جگہ نہ جانا پڑے. اور میرا یہ ہے. اور پہلے ہی میں نے پامپور میں نے ایک کمیونٹی سینٹر کے لیے شروعات کی ہے. زمین مختص کروائی ہے، زمین دکھائی گئی ہے کہ کہاں پر بنائیں گے. لیکن صرف اب اس میں فیصلہ یہ لینا ہے کہ کیا یہ وہ جگہ جو سرکار نے دی اس کے بارے میں نے اقدامات کیے. یہ سارے جو تھا نا یہ اس ایٹماسفیئر میں بھی، تاکہ دیکھیے پامپور ایک سب اربن ایریا ہے، ابھرتا ہوا پھیلتا ہوا سب اربن ایریا ہے. تو اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر بھی ایک بہت بڑی کثیر تعداد ہے جو ایونٹس ہوتے ہیں، جو تقاریب ہوتی ہیں، وہ تقاریب ان کے پاس وہ وسائل نہیں کہ ان تقاریب کا اہتمام کریں. تو اچھا رہے گا اگر ایک کمیونٹی سینٹر ہو تاکہ وہ اس کو استعمال کریں جب بھی ان کی ضرورت ہو. دوسری بات میری یہ ہے پامپور کے بارے میں، وہ ہے سیفران مشن. کئی بار ہم نے سیفران کے بارے میں بات کی کیونکہ یہ جانا جاتا ہے ٹاؤن سیفران کے لیے. اور میرے سوال پر ہی پارلیمنٹ میں یہ اطلاع دی گئی کہ 67% کم کیا گیا ہے کم ہوا سیفران. جو نیشنل رورل سیفرن مشن ہے اس کے تحت کیا کام ہوئی؟ کیونکہ ہم نے ایسا بھی دیکھا کچھ جو سیفرن والی زمین ہے ادھر ریزیڈینشیل یا کمرشل مکان بن رہے ہیں، پراپرٹیز بن رہی ہیں. اتنا ہی نہیں. دیکھیے جو سیفران مشن تھا یہ پرائم منسٹر کا مشن تھا، تو کوئی مجھے لگتا ہے 400 کروڑ کے آس پاس پر دیا گیا تھا. تو اس 400 کروڑ کے آس پاس جو کس سال میں ملا تھا؟ یہ تو بہت پہلے. اب دیکھیے جب مجھے لگتا ہے جو منموہن سنگھ جی جب وزیر اعظم تھے، اس کے بعد اس پر جو اس کو جو امپلیمنٹیشن میں اس کی جو نیچے زمین پر اس کا جو ہونے چاہیے تھے جو بھی وہ سکیمز تھی ان پر عمل نہیں ہو. پہلے دیکھیے اس میں یہ تھا، یہ جو سیفران مشن تھا پہلے یہ تھا کہ ہم سپرنکل اریگیشن کا اہتمام کریں. کوئی 110 یا 111 کنویں ہم کھودیں مختلف جگہوں پر، تاکہ جب یہاں پر گرمی پڑتی ہے اگست کے اواخر میں یا سپٹمبر سے پہلے، جب سیفران کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور بارش نہ ہو تو ہم سپرنکل اریگیشن یا ڈرپ اریگیشن کے ذریعے ہم اس کو یہ سپرنکل اریگیشن کریں، تاکہ یہ جو ان کے جو یہ ہوتے ہیں نا قوامز ہوتے ہیں بلبس ہوتے، تاکہ یہ وہ جڑ پکڑ لے اور یہ اس پر پیداوار شروع. 100 یا 110 یا 111 کچھ آپریشن نہیں ہوئے. لیکن اس پیریڈ میں تو نیشنل کانفرنس کی سرکار بھی رہی ہے جموں کشمیر میں. نہیں، جو سیفران مشن تھا وہ سیفران مشن جب امپلیمنٹ ہوا تو اس کے بعد جو بات ہے کہ امپلیمنٹیشن کی بات ہے یہ 2014 کے بعد کی بات ہے. اس سے پہلے بھی ہوا ہوگا اس میں اس طریقے سے توجہ. اور اسی طرح بہت سارے معاملات ہوئے کہ اس پر اب 2014 کے بعد 10 سال کا عرصہ ہوا نا. تو دیکھیے وہ تو بات ہے، لیکن اس 10 سال کے عرصے میں یہ اس کو آپریشن نہیں بنایا گیا. تو پہلے یہ ہوا. دوسری بات ہے کہ ایک سپائس پارک کا نام دیا گیا، کہیں کچھ بنایا گیا، لیکن جب پیداوار کم ہوئی 22,000 کے قریب 22,000 کلو گرام کے قریب ہماری پیداوار ہوتی تھی، اور یہ اب ہو گئی 4,500 کلو گرام. تو بلکہ اس کے علاوہ اور بھی معاملات ہیں، جیسے پولیوشن کا معاملہ ہے. تو یہ دیکھیے گراؤنڈ واٹر نیچے چلا گیا، اس کے لیے ڈسٹ پولیوشن کی وجہ سے سیمنٹ فیکٹریز کا ہو گیا. تو وہاں پر جو مجھے لگتا ہے جو اکوپمنٹ تھا یا جو الیکٹروسٹیٹک پریسپیٹیٹرز تھے باقی ہے ان میں کچھ کہیں نہیں کامیاب رہی. بہرحال اب میرا یہ پروجیکٹ ہے، یہ پروجیکٹ میں کہوں گا میرا یہ اپنا ایک ارادہ ہے کہ ہم اس کو ریوائیو کریں سیفران مشن کو. پہلے یہ بھی دیکھ لیں کہ فیلئر کیوں ہوا، دوسرا یہ دیکھ لیں کہ اب کیسے ہم اس کو اس سطح پر پہنچا جا سکتے ہیں جب یہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی یہ تو سب سے بڑا امپورٹنٹ ہمارا کیش کراپ تھا، اور ریڑھ کی ہڈی جیسا تھا یا ہمارا بیک بون جیسا تھا ہماری معیشت کا، وہ رول یہ پھر کرے.
اور پھر ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے کیا تاکہ جو بلڈنگ ایکٹیویٹی ہے وہ ایٹ اپ نہ کرے وہ اس پر نہ ہو تاکہ یہ محفوظ یہ ایک ورثہ ہے تاکہ یہ محفوظ میں آپ سے آخر کے 2 سوال پوچھوں گا. پہلا یہ کہ کئی ساری انڈسٹریز پامپور میں تھی جس میں پلائی بورڈ انڈسٹری تھی, بگ ٹرائل فیکٹری تھی, گاندھی آشرم تھا, اسٹور تھا, سی کاپ تھا, اس کے ساتھ ساتھ جے کے سیمنٹ فیکٹری کریو تھی. وہ تمام کی تمام فیکٹریز بند ہیں. دیکھیے جے کے سیمنٹس کا جہاں تک تعلق ہے کہ آپ کا اس کا وہ آج ہی نہیں کئی سال سے وہ 10-12 سال سے وہ تو اس کی اپنی پریشانیاں تھی, کیسے ہوا, اس میں کیا محرکات کیا وجوہات تھے, کیوں ہوا, تو وہ انہوں نے بند کر دی. تو لیکن اب تقریباً ایک بات تو میں نے اس کے بارے میں نے کوشش کی اور کامیابی ملی کہ وہاں کے جو ملازمین تھے ان کو ڈپلوائے کیا جائے تاکہ وہ سرکار میں اپنا جو ان کا وقت ہے اور جو ڈیوٹی ہے وہ وہاں انجام دے تاکہ ان کی جو یہ ماہانہ جو ان کا ہے اجرت ہے یا وہ تنخواہ ہے جو سیلریز ہے وہ واقع ضرورت. لیکن دیکھیے باقی جو پلائی بورڈ وغیرہ ہے یہ بھی اس سے پہلے کی بات میں نے کہا نا, جو دراصل جو آپ کے سوالات جو ہیں جیسے یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ جو کنسرنز آپ کے ہیں یہ تو ٹھیک ہے ویلڈ کنسرن, لیکن سارے تب ہوئے جب 20 سال سے 2002 سے جہاں جنہوں نے وہاں کی نمائندگی کی. یہ تو وہ تو صحیح بات ہے آپ کی, لیکن یہ دیکھیے چیف منسٹر کی بھی کچھ رسپانسبلٹی رہتی ہے. تب وہی میں نے کہا یہ دیکھیے جیسے آپ کا میکینیکل جو تھا یہ میکینیکل سکول تو بالکل 2014 کے بعد بند ہوا, لیکن جو 2002 2008 2014 تک ہوئی جیسے جس میں پلائی بورڈ فیکٹری ہے یا بریک ٹائل فیکٹری, جس کی وجہ سے کافی ایسے ملازم تھے جن کی نوکریاں چلی گئی, جن کے روزگار چلے گئے. جو انڈسٹری میں تھے تو میرا یہ ہے یہ سمجھنا ہے کہ میری جو معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو ڈپلوائے کیا گیا, لیکن یہ ہے کہ ان کی جو اپنی مالی مشکلات تھی ان 10 سال کے عرصے میں, یہ نہیں میں کہتا ہوں صرف یہ نہیں گورنر آج کے گورنر رول میں تو اور بھی ہوا, لیکن میں کہتا ہوں اس سے پہلے جب 2014 سے کے بعد جیسے یہ آپ کا جو یہ سٹورز ہے میکینیکل سٹورز ہے اس کے بعد بند ہوا, اگر آپ جائیں گے آپ وہاں معلوم کریں گے وہ آپ کو کہیں گے کہ بس 2018 سے پہلے یہ 2016 2017 کا. لیکن اب بات یہ ہے کہ ان کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. جو یہ سارا جو ہمارا ہے جو انڈسٹریز ہے جو بند پڑی ہے وہ کیا وجوہات تھے, کیا ان ریڈ تھے, کیا ان کا جو کیا نام ہے جو منافع کی شرح تھی وہ کم تھی یا کیا تھا, کوئی ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنے کے بعد ان کو ریسٹور اور ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. جو کسی منٹ کا اس کا میں کیونکہ میں اس میں شامل رہا, ان کے جو ابھی بھی ان کے جو پینشن وغیرہ ہے جو واجبات ہیں ابھی بھی وہ بند ہے. سرکار کا کئی بار میں ایل جی صاحب سے ملا, کئی بار ہم نے سرکار کے ساتھ مسئلہ اٹھایا, تو ان کا یہ ارادہ تھا کہ اس کو پرائیویٹائز کر کے ٹھیک ہے اس کو بیچ کر کسی اور کو دے کر شاید وہ وہاں سے یا جو اس کے ایسیٹس ہیں کہیں پر ان ایسیٹ سے کر کے وہ ان کا جو واجبات ہے وہ ان کے واجبات پورا کریں گے. تو یہ ان کا موقف تھا, لیکن وہ ہوا نہیں. میرا یہ موقف تھا کہ آپ اس کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ریسٹور کیجیے, اس کو پھر ریوائیو کیجیے تاکہ یہ روزگار جو ہے یہ ان کو ملے اور پھر یہ پروڈکٹیو ہو جائے. پامپور میں کیا جموں کشمیر نیشنل کانفرنس ڈیوائیڈ ہو گئی ہے؟ جیسا کہ سننے میں آتا ہے کہ وہاں ایک آپ کے رکن تھے محمد مقبول شاہ جو کہ اب پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور وہ جو ہے ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ لڑیں گے, تو کیا اس کی وجہ سے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کو کچھ امپیکٹ ہونے دیکھیے جو محمد مقبول صاحب تھے وہ تو انہوں نے فارملی پارٹی جوائن نہیں کی تھی, وہ پارٹی کے ممبر نہیں تھی. ہاں ہو سکتا ہے کہ ان کی ہمدردیاں یا ان کا جو سپورٹ تھا وہ یا ان کی ہمدردیاں سمجھے یا ان کا جو ایک تھا اس کے ساتھ وابستگی تھی, لیکن ایسے میں فارملی وہ کبھی جوائن نہیں کیے تھے, اس لیے وہ پارٹی سے نکلنے کی بات ہی نہیں. زمینی سطح پر جو نیشنل کانفرنس کا وہ تو پامپور ایک قلعہ رہ چکا ہے اور اس وقت بھی جو عوام کی وابستگی ہے اسی جماعت کے ساتھ ہے. یہ اور پامپور سے پامپور ٹاؤن نہیں جو مضافات بھی ہیں پامپور میں تو ہے ہی ہے. ہمارا جو وہاں پر جو بھی ہمارا اسٹرکچر پارٹی کا وہ تو بالکل موجود ہے اپنی جگہ پر. تو ہر ایک ڈیموکریسی میں ایک جمہوریت میں ہر ایک حق ہوتا ہے وہ جائیں اور وہ الیکشن لڑیں, ٹھیک ہے, عوام کے پاس اپنی بات رکھیں. لیکن یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے انڈیپینڈنس کا جی یہ بھی آپ دیکھ لیجیے کیا طریقے اپنائے جا رہے ہیں. یہ ایک منصوبہ بند طریقے سے جو عوام کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے تاکہ منڈیٹ ایک تو عوام کی جو آواز ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے اور بکھراؤ کی پالیسی کی جائے, انتشار کیا جائے, منتشر کیا جائے.
یہ دیکھیے یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے, ایک اسٹریٹجی ہے. اب دیکھیے آپ دیکھیں گے اس میں 16 کے قریب جو پارلیمنٹ کے حلقے تھے یو پی میں, مراد آباد, علی گڑھ, سنبھل, باقی, تو وہ جب کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, وہ تو اب بالکل ہر ایک کی نالج میں ہے, وہ مائنورٹی ووٹ لے کر 30%, 35%, 33% ووٹ لے کرنے کے باوجود بھی بی جے پی نے وہاں جیت درج کی. کیوں, کیسے درج کی؟ جو باقی انہوں نے امیدوار اٹھائے 10, 15, 20 ہر پارٹی کا اٹھایا, ہر تو انہوں نے فریگمنٹ کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جو ہے پراکسی کینڈیڈیٹس ہیں, میں دیکھیں جی ووٹ کٹا معاملہ ہے تاکہ ووٹ کٹ جائیں. اور اس نشانے پر کون ہے؟ نشانے پر ہے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں واضح کیا کہ ہمارا موقف کیا ہے ہماری تشخص کے حوالے سے, ہماری خود مختاری سے حوالے کے. آپ اس میں برہم ہو گئے, اگر نہیں ہوتا تو برہم نہیں ہو جاتے وزیر داخلہ. دیکھیے وزیر داخلہ نے ایک چھوٹی سی ایک اسٹیٹ میں یہاں کے مینیفیسٹو پر اتنی زبردست اتنی دلائل دے دیے, وہ 10 سوالات پوچھے, پھر جموں آ کر بات کی. تو وہ اس سے جو ہمارا مینیفیسٹو یہ بالکل واضح ہے, ہم نے وضاحت کی. وہ یہ شاید یہ توقع کرتے تھے کہ اب تھک ہار چکے ہیں سارے سیاسی یہاں جو قوتیں ہیں, بات نہیں ہوگی اس کی جو کچھ چھینا گیا, جیسے برہنہ کیا گیا, محروم کیا گیا, بے لباس کیا گیا. تو انہیں شاید یہ بھروسہ تھا کہ اس پر بات نہیں ہوئی. اور شاید ہم یہ جو نریٹو ان کا ہے نارمل سی نریٹو, ہم یہی نارمل سی نریٹو آگے چلائیں گے کہ سب ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ نہیں, ہر ایک کی نظر اس پر لگی ہے, ملک کے دانشوروں کی, اقوام عالم کی, ہر ایک کی نظر لگی ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ کیسے جواب دیں گے جو ان کو 5 اگست کے بعد پہلا اوسر مل گیا, پہلا موقع ملا. اور ہم نے یہ کہا ہے اور ہمارے عوام جانتے ہیں, وہ ووٹ کو وسیلہ بنا کے ان کو میسیج دیں گے, سارے ملک کو میسیج دیں گے کہ 5 اگست 2019 منظور نہیں, اور تشخص کی بحالی, ہمارے حقوق کی بحالی ہمارا سیاسی موقف رہے گا اور ہم پورے عزم کے ساتھ پلٹیں گے. تو اس پس منظر میں ان کی یہ کوششیں ہر ایک طریقے منصوبے ہیں کہ یہ ڈیوائیڈ ہو جائے, کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں ہم حکومت ہماری ہوگی. جب ان سے سوال پوچھا تو کیسے حکومت ہوگی آپ کی؟ آپ کو تو لگتا نہیں گراؤنڈ پر کوئی ہے آپ کی کوئی ساخت ہے, آپ کو کوئی سپورٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو انڈیپینڈنس ہے ہم ان کی وہ ہمارے ہوں گے. اور جب یہاں پر پارلیمنٹ الیکشن کی بات ہوگی, آپ دیکھیے اس وقت بھی انہوں نے کوئی اپنے اتارے نہیں اور کہا کہ نہیں جو ہیں وہ ہمارے ہیں. وہ انہوں نے ایل جی صاحب کے لیے ایک ایونٹ آرگنائز کری ہے اگلی صف میں بیٹھنا. تو آپ جب کہتے ہیں, ہم سے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں نہیں ہوا, وہ کیوں نہیں, وہ کہاں ایکسیس ہے؟ 2 سال تک تو ہمیں جانے نہیں دیا کئی علاقوں میں کہ نہیں ہمارے پاس ان پٹ سے آپ نہیں جا سکتے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ سارے جو ہے یہ سارے طریقے ہیں, یہ ساری جو اسٹریٹجیز ہیں, یہ ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کی آواز کو ان کو بے اختیار کرنے کی, ان کی آواز کو غیر مؤثر کرنے کی, یہی سب کچھ طریقہ ہے. اسٹریٹجی تو یہی ہے اور یہ بھی اسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. ہم ہر گاؤں میں ہر جگہ ہمارے دیکھیے کئی ہماری جیسے ہماری کانسٹیٹیوشن 15 انڈیپینڈنس ہیں. دیکھیے یہ یہاں ہی نہیں ہے, یہ ہر جگہ ہوگا, کہیں وہی وہاں ہوگا کہ کہیں سے کسی طریقے سے بھی ان کا جو ہے ان کو جو آواز ہے جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز ہے, خاص کر یہاں کے لوگوں کی آواز ہے, اس طرح ہمارے حلقے کے لوگوں کی جو آواز ہے اس آواز کو تقسیم کیا جائے, غیر مؤثر کیا جائے, اور ان کو ہم اپنا جو ان کا ایجنڈا ہے تاکہ وہ آگے کی راہ ہموار کریں. ابھی دیکھیے 5 اگست 2019 کے بعد یہ نہیں اس پر بس نہیں کیا گیا, آپ خود دیکھیے بس نہیں, بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیا خنجر پیوست کیا گیا ہماری پشت میں. کبھی لینڈ لاز یہ ختم ہو گئی, ڈیولپمنٹ ایکٹ یہ ختم ہو گیا, کبھی آپ کی ملازمت کا حق ہے یہ ختم ہو گیا. تو یہ اب لینڈ لاز اسٹیٹ سبجیکٹ ختم ہو گیا, آپ کا نوکری میں اسٹیٹ سبجیکٹ, وسائل پر ہمارا کنٹرول ختم ہو گیا. کیونکہ یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نیا نیا خنجر پیوست کرتے ہیں, اور یہ آج کی حکمت عملی اسی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے تاکہ ہماری آواز غیر مؤثر ہو اور آگے کے لیے راہ ہموار ہو, تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو بے اختیار کیا جائے. بہت شکریہ مسعودی صاحب اپنا وقت دینے کے لیے. تو یہ تھے جسٹس حسنین مسعودی جو کہ اس بار جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹ ہیں پامپور کانسٹیٹوینسی سے. ابھی کے لیے اتنا ہی, باقی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ.